أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه الترغیب والترہیب۔ اللہ علیم بذات الصدور الحی القیوم ذو الجلال والاکرام کی حمد و ستائش کے بعد درود و سلام سید القونین آمینہ کے لال بہکر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر معزز عزیزان وقار، جیسا کہ آپ احباب کے سامنے یہ بتلا دیا گیا تھا کہ دوسرا جمعہ بھی عظمت والدین، حقوق والدین کے موضوع پر ہوگا بحمد اللہ تعالی، اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اور اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی رحمت کے ساتھ اللہ نے ہم سب کو پھر ایک دوسرے کے مد مقابل بیٹھنے کا موقع دیا۔ سامعین کرام، اللہ نے اسلامی معاشرے کو درست کرنے کے لیے، اسلامی معاشرے کے حدود و قعود کو قائم رکھنے کے لیے کچھ اصول وضع کیے ہیں، کچھ اصول بنائے ہیں۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں والدین کا ادب و احترام، ان کے حقوق جاننے کا، ان کی عظمت جاننے کا، یہ اصول قرآن مجید کے اندر وضع کیا ہے۔ آج کے اس پڑھے لکھے دور میں بڑے بڑے نمازی، پرہیزی، تہجد گزار لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگ، ان کے والدین ان سے ناراض ہیں۔ ناراضگی کی وجہ صرف یہی نظر آتی ہے کہ دین سے دوری ہے۔
جہاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی اللہ نے والدین کے حقوق کا بھی ذکر کیا ہے، ان کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں خاص طور پر وصیت کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا وصیت کرنا ہمارے لیے نصیحت ہوتا ہے۔ جو حدیث مبارکہ میں نے احباب کے سامنے صحیح الترغیب والترہیب سے پڑھی، اس کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد لہ فی رزقہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر برکت ہو جائے، عمر لمبی ہو جائے، اور اس کے رزق کے اندر بھی برکت ہو جائے، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کیا کرے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے۔ دیکھیں، ہر بندے کی آج تگو کوشش محنت صرف اسی بات پر ہے کہ ہم رزق حاصل کر لیں، اپنے پیٹ کو بھر لیں، اپنی جائیداد بنا لیں، اپنا بینک بیلنس بنا لیں۔ تو اس کے لیے بہترین جو عمل ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، اور ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے کہ ہماری عمر کے اندر بھی برکت ہو جائے، ہم لمبی زندگی اس دنیا کے اندر جی لیں۔ تو فرمایا اگر یہ تم آرزو، یہ خواہش رکھتے ہو تو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کیا کرو۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا کیا ہے؟ ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے بہترین اس دور کا ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم اپنے رزق کو بھی کشادہ کر سکتے ہیں اور اپنی عمر کے اندر اللہ رب العالمین سے اس عمل پر، اس کام پر عمل کر کے برکت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر اولاد اپنے والدین کو کم وقت دیتی ہے، والدین اپنے بچوں کے فون کا انتظار کرتے ہیں، والدین اپنے بچوں کے گھر آنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ جو والدین اپنی اولاد کا خیال رکھتے ہیں، اگر وہی طریقہ اولاد اپنا لے تو اللہ رب العالمین اس گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ سامعین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، من احق الناس یحسن صحابتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول مجھے بتلائیے لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ پر حق کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں امو کا، تیری ماں کا۔ ثم من، فرمایا امو کا۔ ثم من، فرمایا امو کا۔ ثم من، فرمایا ابا کا۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے والدہ کا حکم دیا کہ اس کا حق تجھ پر زیادہ ہے، 4تھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ کا۔ سبب کیا ہے؟ جب ہم قرآن مجید کو سٹڈی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، کہ اپنے والدین کے ساتھ ایک تو نیکی کرنے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں وصیت کی ہے، دوسرا فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا،
وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، یہ 3 مقام ہے جہاں فرمایا کہ تیری والدہ نے مشقت زیادہ برداشت کی۔ حملہ، امہ، پہلی مشقت تیری ماں نے تجھے اٹھائے رکھا، رحم کے اندر رکھا۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، دوسری مشقت تجھے جنا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور تیسری بڑی مشقت یہ ہے کہ تجھے دودھ پلایا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے والدہ کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر 3 مرتبہ کیا ہے، اور اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنے رکھتے ہوئے 3 مرتبہ ہی والدہ کے حقوق کو، والدہ کی عصمت کو زیادہ بیان کیا ہے، پھر فرمایا کہ تیرے والد کا حق ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ یہاں بھی دیکھیں اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ فرمایا کہ حملتہ امہ وہنًا علی وہن، تیری والدہ نے تجھے کمزوری پر کمزوری اٹھائے رکھا ہے۔ وفصالہ فی عامین، اور تجھے 2 سال تک دودھ بھی پلایا ہے۔ صرف وجہ یہی ہے کہ انشکر لی، تو میرا بھی شکر گزار بن جائے، تو اس کے ساتھ والی والدی کا، اپنی والدہ والدین کا بھی شکر گزار بن جائے۔ کیوں؟ الی المصیر، میری طرف ہی تمہارا لوٹ کر کے آنا ہے۔ اگر تم شکر گزاری کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور ساتھ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تیرے والدین تجھے شرک پر آمادہ کرتے ہیں، کفر پر آمادہ کرتے ہیں، اور یہ کوشش وہ کر رہے ہیں کہ تو ان کے ساتھ مل کر کے شرک کر لے یا کفر پر دوبارہ لوٹ جائے، ما لیس لک بہ علم، اور اس چیز کے بارے میں تجھے کسی چیز کا علم بھی نہیں ہے، تو فلا تطعہما، تم نے ان دونوں کی فرما برداری نہیں کرنی، ان کی بات نہیں ماننی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو گھر سے باہر نکال دو، ان کا سر پھوڑ دو، ان کا روزی روٹی بند کر دو، ان کا کھانا پینا بند کر دو، ان کے لیے مکان بند کر دو۔ فرمایا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یہ چیزیں ہوتے ہوئے بھی تم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا ہے، ان کے رکھ رکھاؤ کا خیال کرنا ہے۔ اسی لیے تو مجھے جناب ابراہیم علیہ السلام کی بات یاد آ گئی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا ہے، والد کافر ہے، رب کا نافرمان ہے، رب کا دشمن ہے، رب کے مقابلہ میں مورتیاں بنا بنا کر کے لوگوں کو بیچتا ہے، لوگوں کو ان کے سامنے جھکنے کی تلقین کرتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بڑے مؤدبانہ طریقے سے گزارش کی کہ یا اباتی، اے میرے ابا جان۔ آباتی مفسرین اور اہل لغت نے لکھا ہے اس تا کے اندر انتہا درجے کا ادب و احترام، انتہا درجے۔ کہا یا اباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو مخاطب کیا کہ اے ابا جان، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ کوئی کام درست نہیں ہے، یہ تو
واضح طور پر شیطان کی پیروی ہے اور رب کے ساتھ دشمنی ہے. آپ اس چیز سے باز آ جائیں, آپ اس چیز سے اجتناب کریں. باپ نے آگے سے کیا کہا؟ یا ابراہیم. یا بنیا کا لفظ نہیں بولا, یا ابراہیم, اے ابراہیم, لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا, اگر تو ان چیزوں سے باز نہ آیا, میرے راستے میں اسی طرح رکاوٹ بنتا رہا, تو یہ بات یاد رکھ لے, میں تجھے رجم کروا دوں گا, رجم کر دوں گا, ادھر سے باہر نکال دوں. یہاں آگے جواب سننے والا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کوئی بدتمیزی نہیں کی, بد کلامی نہیں کی, برا بلا نہیں کہا, ڈانٹا نہیں ہے. یہی کہا قال سلام علیک, اے ابا جان میں پھر بھی یہی الفاظ کہتا ہوں کہ آپ پر سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی, میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا. یہ ہے بہترین وہ عمل جو قرآن مجید نے ہمارے لیے یہ اصول وضع کیا ہے کہ اگر والدین رب کے نافرمان بھی ہو, کافر بھی ہو, پھر بھی آپ نے ان کے لیے بڑا نرمی کا, بڑا مؤدبانہ پہلو ان کے سامنے رکھنا ہے اور اچھے طریقے کے ساتھ ان سے مخاطب ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ اصبح لہ بابان مفتوحان من الجنہ. وہ شخص جو اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے اور اس حال میں صبح کرتا ہے کہ ان کی فرما برداری میں وہ اپنا دن بھی گزارتا ہے, اپنی رات بھی گزارتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بابان مفتوحان من الجنہ, اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں سے 2 دروازے کھول دیتا ہے. وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا, اگر ان میں سے کوئی ایک موجود ہے تب بھی وہ ان کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے 1 دروازہ کھول دیا جاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ أَمْسَى عَاصِيًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ النَّارِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا. اگر کوئی صبح و شام اس حال میں کرتا ہے کہ اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے, اگر وہ دونوں حیات ہیں, دونوں زندہ ہیں, بابان مفتوحان من النار, تو اس کے لیے جہنم میں سے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک ہے تو 1 دروازہ کھول دیا جاتا ہے. قال رجل, ایک آدمی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول وَإِن ظَلَمَاهُ, اگر وہ والدین ظلم کرے تب بھی؟ قال, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ, 3 مرتبہ فرمایا کہ اگر وہ ظلم بھی کرتے ہیں تب بھی ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے, تب بھی ان کو نرم لہجے کے ساتھ ہی مخاطب کرنا ہے, ان کو ڈانٹنا نہیں ہے, جھڑکنا نہیں ہے, ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ, احسن طریقے کے ساتھ پیش آنا ہے. کتنا خوبصورت عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, آپ سے پوچھا گیا ای العمل احب الی اللہ, اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ محبوب عمل. فرمایا الصلاۃ علی وقتہا, نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا. ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اس چیز کا خیال رکھتے ہیں, بہت کم لوگ. پہلی بات ہے کہ ہم میں سے نمازی ہی بہت کم ہیں, دنیا داری کو زیادہ وقت دیتے ہیں, اپنے رب کو وقت کم دیتے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ جیسے ہی یہ بات ختم ہوئی، اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم عظمت والدین کو سیکھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ شاید کہ وہ حدیث بخاری کی آپ کے ذہن میں ہو، وہ جو 3 آدمی راستے میں جا رہے تھے، راستے میں بارش ہونے لگی اور انہوں نے کوئی سائے دار جگہ، کوئی ایسی جگہ تلاش کی کہ جس کے نیچے وہ چھپ سکے۔ وہ ایک غار میں چھپے، اوپر سے پتھر آیا، وہ غار بند ہو گئی۔ بڑا زور لگایا، انہوں نے راستہ نہیں ملا نکلنے کا۔ اب وہ تینوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں، یار آج ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ ہم نے جو زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا ہے نا، اس عمل کو بیان کر کے ہم یہاں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ وہ 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک آدمی وہ تھا جو اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ میں ایک دن بکریاں چرانے کے لیے نکلا اور واپسی آنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب گھر پہنچا میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے ان کا دودھ دھویا، برتن میں دودھ ڈالا، اپنے والدین کے سرہانے آ کے کھڑا ہو گیا اور میرے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے۔ میں نے اپنے والدین پر ان کو ترجیح نہیں دی۔ یا اللہ یہ عمل میں نے صرف اس لیے کیا تھا کہ میں نے تیرا اور تیرے نبی کا فرمان سنا ہوا تھا، تو یا اللہ اگر وہ عمل میرا تجھے پسند ہے اور خالص میں نے وہ تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو یہاں سے نکلنے کے لیے میرے لیے کوئی راستہ مہیا کر دے، اس پتھر کو یا تھوڑا سا سرکا دے کہ میں باہر نکل سکوں۔ اور یہ وہ عمل پیش کر کے وہاں سے باہر نکلے اور اللہ رب العالمین نے ان کو راستہ مہیا کیا۔ یہاں سے بات کیا سمجھ آتی ہے کہ انسان کا عمل کوئی اگر نیک ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کا واسطہ دے کے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر یہ سمجھ آئی کہ والدین کی عظمت کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ بچوں کو ترجیح نہیں دی، والدین کے مقام اور ان کے مرتبے کو ترجیح دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور بیان، ایک اور فرمانے علی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں، سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرمایا من بر والدیہ طوبی لہ، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی، زاد اللہ عز وجل فی عمرہ، جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے اندر برکت دے دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، راغم انفہ ثم راغم انفہ ثم راغم انفہ، اس آدمی کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، وہ آدمی ذلیل ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے۔ صحابہ پوچھتے ہیں من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول کون آدمی رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما، جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا، دونوں کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پانے کے بعد ثم لم يدخل الجنہ، وہ جنت حاصل نہیں کر سکا، ان کی خدمت کر کے وہ ذلیل و رسوا ہے۔ جب ہم اپنے معاشرے کو اسٹڈی کرتے ہیں موجودہ دور کے اندر، تو زیادہ تر والدین اولڈ ہوم میں نظر آتے ہیں، بچے والدین سے خفا نظر آتے ہیں، والدین بچوں سے خفا نظر آتے ہیں۔ اور جب ہم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی طرف دیکھتے ہیں، قرآن مجید کی طرف دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو بیان ہی بہت تفصیل کے ساتھ کیا۔ آخری بات مختصراً، اویس قرنی، اویس بن عامر قرنی رحمہ اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھے، قرن کے رہنے والے تھے۔ قرن یہ قبیلہ ہے یمن کے اندر، وہاں کے رہنے والے اویس قرنی رحمہ اللہ، اگر یہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے آتے تو ان کو صحابی کا شرف مقام حاصل ہو جاتا۔ 1000 تابعی ایک طرف ہو، ایک صحابی ایک طرف ہو، اس کا مقام 1000 تابعین سے زیادہ ہے۔ وہ اویس قرنی رحمہم اللہ صرف اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے نہ آ سکے کہ ان کی والدہ بوڑھی تھی اور بیمار تھی، ان کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر میرے چلے جانے کے بعد تمہیں کہیں اویس قرنی مل جائے تو اس سے اپنے لیے اپنے رب سے دعا کروانا۔ کیوں؟ کہ جو والدین کی خدمت کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ چلتے چلاتے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حج کے موقع پر پتہ چلا کہ یمن سے ایک قافلہ آیا ہے، اس قافلے میں اویس قرنی بھی موجود ہے، تلاش کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی تھی من وہن وہ اس کے اندر موجود تھی۔ امیر المؤمنین وقت کا خلیفہ اویس قرنی رحمہ اللہ سے کہتے ہیں آپ میرے لیے میرے رب سے دعا کیجیے۔ اویس قرنی کی آنکھوں میں آنسو، امیر المؤمنین آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ فرمایا نہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ اویس قرنی مل جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا، کیونکہ جو والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اب ہم نے اس سے کیا اخذ کرنا ہے، ہم نے اپنے ذہنوں کو کہاں لا کے ٹھہرانا ہے، وہ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فرامین بھی ہمارے سامنے ہے، قرآن کی آیات بھی ہمارے سامنے ہے، اب فیصلہ ہمارا ہے کہ اب ہم نے اپنے دل کی ماننی ہے، اپنی من مرضی کرنی ہے، معاشرے کو دیکھنا ہے، یا اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کو دیکھتے ہوئے اپنے والدین کو راضی اور خوش رکھنا ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں ان کو منانا کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا حسین سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بنی سلمہ سے ایک آدمی آیا، آگے کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں مرنے کے بعد وہ کروں تو میرے والدین کو اس کا ثواب پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے آنے والے، تو اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کر دیا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے دعائیں رحمت بھی اور استغفار بھی کیا کر، اور ان کے جو عہد و پما ہے، جو وہ وعدے کر کے گئے ہیں ان کو بھی وفا کر، اور جو تیرے والدین کے دوست و احباب ہیں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کیا کر، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ تیرے والدین کو معاف کر دے گا۔ ہمارے والدین چلے جانے کے بعد ہم ان کے دوست و احباب کو پوچھتے ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو برکیف یہ فرامین ہے، یہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک حدیث معراج کی رات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں آسمان پر گیا تو میں نے جنت میں سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کا پیارا صحابی نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ صحابی ہے جو اپنے والدین کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ آج جنت کے اندر ان کے قرآن پڑھنے کی تلاوت کرنے کی آواز گونج رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے حقوق
ان کی عظمت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کو ہمیشہ راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔